بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو دا لیگل کنسیپٹ ود اسامہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ اسلحہ لائسنس کیسے بنتا ہے، اس کے لیے عمر کی حد کیا ہے، قابلیت کیا ہے اور اسے بنوانے کا طریقہ کار کیا ہے۔ اسلحہ لائسنس پاکستان آرمز آرڈیننس 1965 کے تحت وضع کردہ رولز پنجاب آرم رولز 2023 کے ذریعے سے بنتا ہے۔ جب بھی قانون میں کوئی آرڈیننس جاری ہوتا ہے تو اس کا مکمل پروسیجر دیا جاتا ہے اور اس پر عمل درآمد کے لیے رولز بھی بنائے جاتے ہیں۔ پاکستان آرمز آرڈیننس 1965 کو ڈیل کرنے کے لیے پنجاب گورنمنٹ نے پنجاب آرمز رولز 2023 میں اسلحہ لائسنس کا طریقہ کار، قابلیت اور ضروری قواعد کی تفصیل فراہم کی ہے۔ پاکستان آرمز آرڈیننس 1965 اسلحے کی خرید و فروخت، ملکیت، اسلحے کو اپنے پاس رکھنے اور اسلحے سے متعلق گولہ بارود اور ملٹری سٹورز کے حوالے سے ہے۔ پاکستان آرمز آرڈیننس میں ایمونیشن سے مراد ہر قسم کا ہلکا یا وزنی آٹومیٹک یا سادہ ہتھیار، ریوالور، پسٹل، رائفل، کاربین، مسکٹ، شاٹ گن وغیرہ ہے۔ بندوق کی چادریں، مکمل ساز و سامان، فائرنگ پنز، دستے بم، گرنیڈز، راکٹس اور ہر قسم کے ایکسپلوزیوز وغیرہ شامل ہیں۔ پاکستان آرمز آرڈیننس 1965 سیکشن 3G کے تحت رولز سے مراد وہ رولز ہیں جو اس آرڈیننس کے تحت وضع کیے گئے ہیں، اور سیکشن 3E کے تحت لائسنس سے مراد وہ لائسنس ہے جو کہ اس آرڈیننس کے تحت جاری ہوا ہے۔ پنجاب آرمز رولز 2023 کو پاکستان آرمز آرڈیننس 1965 3G کے تحت وضع کیا گیا ہے، اور پاکستان آرمز آرڈیننس 1965 سیکشن 11 میں لائسنس سے متعلقہ رولز بنانے کا اختیار گورنمنٹ کو دیا گیا ہے، جو کہ سرکاری گیزٹ میں ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے وقتاً فوقتاً ان افسران کی تعین سے متعلقہ قواعد بنا سکتی ہے جن کے ذریعے ایسی شرائط و ضوابط، طریقہ کار اور حالات بتائے جائیں گے جن کے تحت نیا اسلحہ لائسنس جاری کیا جائے گا یا سابقہ اسلحہ لائسنس کو رینیو کیا جائے گا۔ اسلحہ لائسنس کی میعاد اور فیس مقرر کی جائے گی۔ اب موو کرتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، اسلحہ لائسنس کیسے بنتا ہے۔ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے وضع کردہ نئے رولز پنجاب آرمز رولز 2023 میں آپ ڈیکوریٹو ویپن یعنی کہ نمائشی اسلحہ یا بچوں کا جو کھلونا ہے، اس کے لیے آپ کو کسی قسم کا لائسنس بنوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جسٹ آپریشنل ویپن یعنی کہ کارآمد ہتھیار کا ہی لائسنس بنوائیں گے۔ اس کا جو ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہے، ہر وہ شخص اسلحہ لائسنس بنوانے کا اہل ہے جو کہ پاکستان کا شہری ہو، کم از کم عمر 20 سال ہو، اس کے پاس قومی شناختی کارڈ یعنی کہ نیشنل آئیڈینٹی کارڈ موجود ہو، اور ان کیس اگر وہ اوورسیز پاکستانی ہے تو اس کے پاس اوورسیز کا نائکوپ یعنی کہ نیشنل آئیڈینٹی کارڈ فار اوورسیز پاکستانیز ہونا لازمی ہے۔ اسے پاکستان اوریجن کارڈ کی بنیاد کے اوپر اسلحہ لائسنس جاری نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد اس کا پنجاب کا ڈومیسائل ہونا لازمی ہے، وہ فائلر ہو اور ایکٹیو ٹیکس پیئر کی لسٹ میں اس کا ریکارڈ آنا چاہیے۔ کسی بھی ایسے شخص کو اسلحہ لائسنس جاری نہیں کیا جائے گا جس کا کوئی سابقہ کرمنل ریکارڈ ہو، وہ عدالت سے بھگوڑا ہو یا عدالت سے سزا یافتہ ہو۔ کسی بھی ایسے شخص کو بھی اسلحہ لائسنس جاری نہیں کیا جائے گا جو کہ کالعدم تنظیم کا ممبر ہو یا ریاست پاکستان کے خلاف کسی بھی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہو۔ اس سب کے بعد اس کا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنے گا جس میں اس کی فزیکل، مینٹل اور سائیکولوجیکل کنڈیشن کے بارے میں فٹنس رپورٹ پرووائڈ کی جائے گی۔ مذکورہ بالا چیزیں کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ ان تمام چیزوں کے اوپر ایک ایفیڈیوٹ یعنی کہ بیان حلفی جمع کروائے گا جس میں وہ اس بات کا اعتراف کرے گا کہ مذکورہ بالا چیزیں اس کے علم و یقین کے مطابق صحیح و درست تسلیم ہیں اور ان سے متعلق کوئی بھی امر مخفی یا پوشیدہ نہ رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص پنجاب آرمز رولز 2023 کے تحت اسلحہ لائسنس کے لیے ایلیجیبل پرسن ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے home.gop.pk کی ویب سائٹ کے اوپر جانا ہے اور وہاں سے پنجاب ہوم ڈپارٹمنٹ کا ویب پورٹل اوپن کرنا ہے۔ فیس سٹرکچر کے مطابق جو آپ جس قسم کے ہتھیار کا لائسنس بنوانا چاہتے ہیں آپ نے اس کیٹیگری کو سلیکٹ کرنا ہے۔ اس میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری کے پاس جو ہے وہ تمام تر اختیارات ہیں۔ آپ نے اپنی سب ریکوائرمنٹس کو وہاں اپلوڈ کرنا ہے ویب سائٹ کے اوپر، اور اس کے بعد ایڈیشنل چیف سیکرٹری جو ہے وہ آپ کا لائسنس جاری کرے گا اور اس بات کو دیکھے گا کہ آپ اسلحہ لائسنس کے لیے اہل بھی ہیں یا نہیں۔
अगर उनके मुताबिक आप एलिजिबल हुए तो आपको फर्दर प्रोसेस कर दिया जाएगा, और अगर आप एलिजिबल ना हुए तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इन केस अगर आपको डिमांड नोटिस जारी हो जाता है तो इसका ये मतलब है कि आप असला लाइसेंस के लिए एलिजिबल हैं। आपने अपना डिमांड नोटिस पे करना है, उसके साथ ही आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दी जाएंगी कि आपने विद इन 90 डेज़ के अंदर अंदर, 90 दिन के अंदर अंदर आपने क्या करना है, अपना असला ख़रीद लेना है। और अगर आप असला ख़रीदने में कोई आपको ताख़ीर का सामना है, ताख़ीर दरकार है, तो आपको उसके लिए फ़र्दर परमिशन लेना होगी। आपको एक बात का ख्याल रखना ज़रूरी होगा कि आपने जस्ट रजिस्टर्ड यानी कि एथोराइज्ड डीलर्स की जो लिस्ट को प्रोवाइड किया गया है उस पोर्टल के ऊपर, आपने जस्ट उन्हीं अथोराइज्ड डीलर से अपना लाइसेंस ख़रीदना है जो कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के रजिस्टर्ड डीलर्स हैं। पाकिस्तान आर्म्स ऑर्डिनेंस 1965 सेक्शन 16 में अगर आप जानते बूझते हुए ऐसे डीलर से असला ख़रीदते हैं जिसके बारे में आपको पहले से इंफॉर्मेशन है कि वो बाकायदा से ऑथराइज्ड डीलर नहीं है, तो आपके ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जब आप किसी अथोराइज्ड डीलर से जो है वो अपना वेपन ख़रीद लेंगे और उसकी जो है वो आप इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड कर देंगे, तो उसके बाद आपका जो असला लाइसेंस है वो आपको होम एड्रेस के ऊपर डिलीवर कर दिया जाएगा। और इन केस जहाँ पे डिलीवरी या कोरियर सर्विसेज वगैरह, पोस्टल सर्विसेज वगैरह मुमकिन नहीं हैं, वहाँ पर नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर से जाकर आपको अपना असला लाइसेंस लेना होगा। और अगर आप 1 साल के अंदर अंदर अपना असला लाइसेंस वहाँ से नहीं उठाते तो ऑटोमेटिकली ये कंसीडर किया जाएगा कि आपको असला लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है और आपका असला लाइसेंस जो है वो मनसूख कर दिया जाएगा, कैंसिल। इस पोर्टल को जल्द अज जल्द ओपन कर दिया जाएगा और इसमें तमाम तर प्रोसीजर जो है वो ऑनलाइन होगा। इससे पहले असला लाइसेंस एक मैनुअल तरीक़ाकार के ज़रिए से बनता था जिसमें आप DC ऑफिस में फ़ाइल अप्लाई करते थे और वहाँ से आपको डील किया जाता था। अब तमाम तर चीज़ें ऑनलाइन होंगी और मुतवक्का तौर पर 1 हफ़्ते के अंदर अंदर इस पोर्टल को ओपन कर दिया जाएगा। यहाँ एक बात आपको क्लियर करता चलूँ कि असला लाइसेंस आपको एज आ मैटर ऑफ राइट नहीं दिया जाएगा, बल्कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पास डिस्क्रिशनरी पावर यानी कि सवाबदीदी इख्तियार है। अगर वो चाहे तो आपको असला लाइसेंस जारी कर सकता है, और अगर उसे लगता है कि आपको असला लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है तो वो आपको हरगिज़ असला लाइसेंस जारी नहीं करेगा। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट हाजिर होंगे एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और हमें ऐसे टॉपिक्स ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा जिसके ऊपर आप हमारी लीगल वीडियोस देखना पसंद करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।